رمضان کا مہینہ جہاں ایک جانب رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہوتا ہے، ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادات کے ذریعے اس مہینے کی برکتیں سمیٹ سکے۔ وہیں پر سحر و افطار میں کیے جانے والے کھانے کی خصوصی ڈشز کے اہتمام کے سبب گھر کی خواتین کے لیے مصروفیات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ عام طور پر گھر کے تمام روزمرہ کے کام ایک دوسرے میں تقسیم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہوتے ہیں، لیکن رمضان کی آمد کے ساتھ روٹین میں تبدیلی کے سبب اور روزہ رکھنے کے سبب ہر فرد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کاموں سے اپنی جان بچا لے تاکہ آرام سے روزہ رکھ سکے، مگر اس کے ساتھ ساتھ زبان کے چسکے بڑھ جانے کے سبب کسی نہ کسی کو تو یہ اضافی کام کرنے پڑتے ہیں، اور ان کاموں کے لیے اکثر گھروں میں بہو کو پیس دینے کا رواج موجود ہے۔ اس حوالے سے کچھ زیادتیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جن سے بچ کر نہ صرف گھر کے ماحول کو بہتر رکھا جا سکتا ہے بلکہ رمضان کے ثواب میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سحری کے وقت بہو کو جگا کر خود مصلی بچھا کر نفل پڑھنے بیٹھ جانا عام طور پر ہمارے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور اس وجہ سے گھر کے 7 سے 8 افراد کے لیے سحری کے اہتمام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم 2 گھنٹے پہلے جاگا جائے۔ اس وقت میں مل بانٹ کر کام کرنا کام کو آسان بنا سکتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ سحری کے وقت ساس کو تہجد، نوافل اور وظائف پڑھنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ سحری کے وقت بہو کو جگا کر خود جائے نماز پر بیٹھ جاتی ہیں اور اپنی بیٹی کو جگانے سے اعتراض کرتی ہیں کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، جبکہ بہو سارے گھر والوں کی سحری بنانے پر مامور کر دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کو نوافل کی ادائیگی اور عبادت کا حق نہیں؟ اس موقع پر ایک مقبول عام جملہ بھی دہرایا جاتا ہے کہ روزے داروں کے لیے سحر و افطار بنانے کا بھی بہت ثواب ہے۔ سب سوتے ہیں اور اس کو جاگ کر شوہر اور بچوں کو اسکول بھی بھجوانا ہوتا ہے۔ سحری کے بعد جب پیٹ بھر کر سب لوگ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں بہو کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو جگا کر ان کا ناشتہ بنائے اور ان کو تیار کر کے اسکول بھجوائے، اور اس دوران اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کہیں بچوں کے شور کی وجہ سے گھر کے دوسرے افراد، خاص طور پر ساس کی نیند متاثر نہ ہو۔ بچوں کو لنچ دے کر بھیجنے کے بعد اب مرحلہ اپنے شوہر کو کام پر بھیجنا پڑتا ہے، جس کے بارے میں اکثر سسرال والوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہمارا تو کوئی کام نہیں ہوتا، اپنے شوہر اور بچوں کا کام ہے، جس کی وجہ سے اس کو جاگنا پڑتا ہے۔ لیکن یہی ذمہ داریاں اگر بیٹی اٹھاتی تو اس کے لیے ماں کا دل کٹتا ہے کہ میری بیٹی کو نہ تو رات کی نیند ملتی ہے اور نہ ہی دن کا چین ہوتا ہے۔ صفائی وغیرہ کے کام اور باقی ذمہ داریاں ہمارے معاشرے کے غیر صحت مند طرز زندگی کے سبب اکثر ساسیں ہائی بلڈ پریشر یا ذیابیطس کی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں، اور اس حالات میں اگر روزہ رکھ لیتی ہیں تو پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیتی ہیں کہ مجھ سے روزے کی حالت میں اٹھا بیٹھا نہیں جاتا ہے، اس وجہ سے ان کی نیند کو خراب نہ کیا جائے۔ لہٰذا صفائی اور کپڑے وغیرہ دھونا بھی بہو کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر میں بہو پر احسان کر کے کام والی ماسی کو رکھ بھی دیا جاتا ہے تو اس سے صفائی کروانے کے لیے بھی بہو کو ہی جا کر کام کروانا پڑتا ہے۔ افطاری کے رنگ رنگ کے پکوان کی تیاری بہو کی ذمہ داری، گھر کے ہر فرد کی مرضی کے مطابق پکوان کی تیاری کا کام بھی بہو کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے لیے اس کی پوری دوپہر کچن کی گرمی کو بھگتے ہوئے گزرتی ہے، جس کو بناتے ہوئے اس کی کمر تختہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ ساس دوپہر میں آرام سے نیند پوری کرنے کے بعد جب جاگتی ہے تو قرآن سنبھال کر بیٹھ جاتی ہے اور عصر کے وقت تک تلاوت کرتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنا بھی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ نند کا کمزوری کے سبب بی پی لو ہوتا ہے، اس موقع پر عام طور پر غیر شادی شدہ نند کا بی پی روزہ
رکھنے کی وجہ سے لو ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا باورچی خانے میں داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ لہٰذا فرائنگ سے لے کر چٹنیاں بنانے اور شربت بنانے تک کی تمام ذمہ داری بہو کے ہی کاندھوں پر ہوتی ہے۔ افطار کے بعد بھی آرام حرام ہے۔ افطار کے بعد جب سب لوگ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت میں بھی بہو کے لیے آرام کا لفظ حرام ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ اس کو برتنوں کے ڈھیر دھونے پڑتے ہیں، اور ہر بار برتن دھونے کے بعد جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب کام ختم ہو گئے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی کچھ اور برتن کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے آ جاتے ہیں۔ سحری کے لیے آٹا گوندنا اور دیگر تیاری تختہ ہوتی ہے۔ کمر کے ساتھ سونے سے قبل اگلے دن کی سحری کی تیاری بھی بہو کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے لیے تمام تر تیاری کر کے سونا بھی اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو عیدی بجواتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ایک بیٹی ہے۔ اکثر گھرانوں میں شادی شدہ بیٹیوں کے گھر میں بہت اہتمام کے ساتھ عیدی بجوائی جاتی ہے، جس میں بیٹی، اس کے شوہر اور اس کے بچوں کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ عیدی اور دوسرے تحائف شامل ہوتے ہیں، جس کے لیے پورے سال بچت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سسرال میں بیٹی کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ مگر اس موقع پر گھر پر موجود بہو نما بیٹی کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ مہینہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی ایک امتحان ہے، لہٰذا اس مہینے اس بات کا بھی خاص اہتمام کریں کہ آپ کا کوئی عمل کسی دوسرے کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، تاکہ آپ کی عبادتیں اور ریاضتیں بارگاہ خداوندی میں قبولیت حاصل کر سکیں۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔